سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ میں اصل میں اس وقت ٹریول پہ ہوں، تو مجھے کچھ تصویریں سوشل میڈیا پہ نظر آئی۔ ہمارے جو علماء ہیں، آج کل میں ان پہ اس لیے بہت زیادہ پروگرام کرتا ہوں کہ دیکھا جائے تو دین کے نام پہ جو کچھ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، اور جس طرح کا یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دین کے فتوے دیتے ہیں، کبھی کسی رنگ میں۔ شروع میں آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں 2 تصویریں لگی ہوئی، یہ ویڈیو میرے پاس ہے، اور ایسے یہ گلے مل رہے ہیں خواتین کے ساتھ کہ میں حیران تھا کہ کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ اور اگر ان سے کوئی پوچھے کہ جب آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے غیر شرعی ہے، تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ جا کے غیر خواتین کے ساتھ اس طرح جفیاں ڈالیں، گلے ملیں؟ اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے جو لوگ ہیں ان کی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کے علماء جو ہیں وہ خود غلط کام کریں گے، خود غیر شرعی کام کریں گے، تو جو چیزیں وہ عوام کو بتاتے ہیں، تو عوام جب عمل نہیں کرتی تو پھر ان پہ یہ فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی کہتے ہیں جی کسی کا نکاح ختم ہو گیا، کسی کا جنازہ نہیں جائز، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ۔ لیکن جو اپنی کرتوتیں ان کی ہیں وہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں۔ کبھی کوئی مولوی ہے وہ کسی چکر میں پڑا ہوا ہے، کبھی کوئی مولوی پکڑا جاتا ہے یہ جی بچوں کے ساتھ غلط کام کرتا پکڑا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جب بھی انہوں نے ان لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے، بس ایک ہی لفظ ہے ان کے پاس، وہ ہے جی ختم نبوت۔ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ جو پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت، ٹھیک ہے سیاسی بھی ہے، غربت، افلاس، سب کچھ ہے، مگر ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ بڑی تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجتے ہیں، ان کی تربیت ہو۔ اب تربیت جو کرنے والے ان کا اپنا ہی بیڑا گرک ہوا ہے، ان کا اپنا ہی کھانا خراب ہوا۔ آپ نے دیکھ رہا کہ آئے دن جس طرح ان علماء کے بارے میں میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں، اور یہ آپ کی تربیت کریں، اور یہی سب سے بڑا فساد ہے، فتنہ ہے، کہ آپ کی جو لوگ تربیت کر رہے ہیں وہ خود جو ہیں وہ غیر شرعی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ چھپے نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، قوم کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ مدرسے، یہ جو آپ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں، کس طرح وہ آپ کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس بار میں کئی پروگرام کر چکا ہوں۔ جو تربیت کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ سب سے پہلے ان علماء کے اوپر آتا ہے۔ ہم ہر بات جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، کیونکہ انہی کی تربیت سے یہ جرنیل بھی پلتے ہیں، انہی کی تربیت سے سیاستدان جو ہیں وہ بھی ظاہر اپنے اپنے کام پہ لگتے ہیں۔ دکاندار ہیں وہ علماء کی تربیت سے یہاں تک پہنچتے ہیں جو بعد میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیں وہ پہلے جناب یہ تربیتی کورس ہوتے ہیں، تربیت کے لیے جاتے ہیں، اور بعد میں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ جس طرح کے پاکستان کے ڈاکٹر ہیں، کوئی میرا خیال کام ہی کوئی ملے گا جو کہ رحم دل ہوگا، زیادہ تو انہوں نے وہ کلاڑا رکھا ہوتا ہے، اگر مر گئے تب بھی پھیر دیا، جو بچ گئے تب بھی پھیر دیا۔ وکیل لے لیں، جج لے لیں۔ علماء کا جو سسٹم پاکستان میں ہے اس وقت، اس کا سب سے زیادہ نقصان پورے معاشرے کو ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، مگر ان کے نزدیک سے بھی دین نہیں گزرا ہوا۔ لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کے لوگوں کو ایسے ایسے قصے سناتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے اسلامی تعلیمات۔ آج یہاں پہ اگر یورپ کی بات کریں تو یہاں پہ جو لوگ بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں، گورے فرض کریں، وہ علماء کے بغیر ہی ترقی کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے سے کہیں بہتر ان کی زندگی ہے۔ یہاں پہ ملاوٹ نہیں ہے، کیونکہ علماء کے ہاتھ میں یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ خدمت کرتا نظر آئے گا، کیونکہ علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جج فیصلہ کرتا نظر آئے گا، وکیل ٹھیک ہے یہاں پہ
ایسے بھی ہیں جو چھوٹا پروگرام ہے مگر پاکستان سے بہتر ہے. اسی طرح اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں اگر غور کریں تو وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی آ کے آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ اسلام کیا ہے. آپ نے خود سیکھنا. اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ کسی سے رابطہ قائم کر لیں. اب یہاں بھی ایک سوال آئے گا جی یہاں بھی لوگ علماء جو ہے لیکن معاشرے کا بڑا فرق پڑتا ہے. یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کرے ابھی بس اسٹاپ ہے یا بیکری ہے یا کوئی بھی کیو لگی ہوئی ہے تو دوسرا بندہ بھی آ کے کیو میں کھڑا ہو جاتا ہے. ہماری طرح نہیں ہوتا کہ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے لائن شروع ہوتی ہے. تو معاشرے میں تبدیلی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ علماء ہے. اگر یہ سیدھے راستے پہ لوگوں کو بتاتے تو آج ہمارے معاشرے کی یہ بربادی نہ ہوئی ہوتی. آپ یورپ میں دندناتے پھریں کہیں آئیں جائیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں. آپ اور بھی ممالک میں جائیں جیسے ہی پاکستان آپ جانا چاہتے ہیں 100 سیاپے پڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار وہاں پہ کیا ہوگا کس طرح کا سلوک ہوگا چاہے آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ بھی. تو یہ ملک انہوں نے سیف کیے ہوئے. یہاں پہ آپ کو ایئرپورٹوں پہ مولوی نظر نہیں آئیں گے مدرسے نظر نہیں آئیں گے شہروں میں. ٹھیک ہے بنے ہوئے ہیں جن لوگوں نے اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے ان پہ پابندی نہیں ہے تو زبردستی نہیں ہے. آپ نے جانا تو جائیں نہیں جانا تو نہ جائیں. ہماری طرح نہیں کہ جی یہ 2 بچے ہم نے مدرسوں کے حوالے کر دی آپ مدرسے جانے وہ جانے مولوی جو مرضی آپ کے بچوں کے ساتھ کرتا ہے. تو یہ اس وقت معاشرے کا جو نسور بن چکا ہے. تصویریں جب ان کی دیکھتے ہیں آپ اور جب ان کے فتوے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے. میں حیران رہ گیا جس طرح یہ جب بھی پروگرام کر رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کوئی پرانے تعلقات ہے کیا. اب اسی سے مولوی سے پھر آپ نے خطبہ بھی سننا پھر اس نے جو کہنا ہے وہ آپ نے ماننا بھی اور جو اس نے کہنا ہے وہ اس نے خود نہیں کرنا. تو جناب اس وقت مذہب کے نام پہ سب سے بڑا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ پاکستان کو ہوا ہے. دوسرے ممالک کو بھی ہے ہم دوسروں کو کیا روئیں ہمارے تو اپنے سیاپے ختم نہیں ہوتے. اپنے ہوں گے تو کسی کے بات چیت کریں گے نا. سعودی عرب میں چلے جائیں وہاں پہ بھی ہمارے علماء کے کارنامے ہوں گے. یہ چلو ہم پبلک کے جنہیں علماء نے تیار کر کے بھیجا. تو آج آپ نے اگر اپنے سسٹم کو بدلنا اپنے پہلے تعلیمی معیار بھی ہمارا کوئی نہیں اگر اس سے بھی بات کرے تو وہاں بھی بیڑا گرک نظر آتا ہے. کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ جہاں پہ آپ کو کوئی روشن خیال زندگی گزار سکے. ہر جگہ پہ یہی زندگی ہے کہ بازی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں پہ جو فراڈ چل رہا ہے. جنت میں تم جاؤ گے جہنم میں تم جاؤ گے تم جنت میں جاؤ گے تم جہنم میں جاؤ گے. یہاں پہ فتوے دیے جا رہے تو کرتوتیں بتا دیتی ہے کہ کیا جب آپ کو امتحان دے کے آتے ہیں نا اسکول میں کالج میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کام ڈالا ہے. جنہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی وہ آگے یہی کہتے ہیں دعا کریں دعا کریں دعا کریں. جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے وہ پرچہ دے کے آ جاتے. تو ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے. میں نے آج یہاں پہ پلین تھوڑی دیر بعد ہے میں نے کہا چلو یہ پروگرام یہاں کر دوں لیکن ان علماء سے بچے اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں جڑے رہیں ہمارے ساتھ.